मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए, चाहते हैं पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत मुस्बत रही। आइंदा माली साल अफराते ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक कंट्रोल रखी जाए। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी में इस्तेहकाम के लिए कारबंद रहना काबिल सताइश है। नेथन पोर्टर का कहना है पाकिस्तान के साथ मुशावरत का मकसद कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना था। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम ने कहा भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। भारत ने दरियाओं के बहाव को रोकने की कोशिश की। पानी जिंदगी है, भारत इसे जंग का हथियार न बनाए। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। भारत पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात से क्यों भाग रहा है। 6 से 10 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत का इर्तिकाब किया। भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 40 पाकिस्तानी शहीद, 121 जख्मी हुए। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गई। खुजदार में भारत के हुक्म पर फितनाल हिंदुस्तान ने बच्चों पर हमला किया। 6 बच्चे शहीद, हमले में 51 जख्मी हैं। मासूम बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दों को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। DGISPR की भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा ये है भारत का मकरूह चेहरा। बच्चों मजदूरों को शहीद कर रहे हैं। इनका बलोचियत या पाकिस्तानियत से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग करना शुरू कर दी। कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं हो रहा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। इस साल बलूचिस्तान में 200 दहशतगर्द हलाक किए। रवा साल मजमूई तौर पर 747 दहशतगर्द हलाक हुए। जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने के लिए महरंग आए। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। मीडिया महरंग बलोच यकजहती कमेटी का शैतानी चेहरा बेनकाब कर। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत ने फंडिंग करके 1971 में दहशतगर्द जमात मुक्ति बाहिनी बनाई। पाकिस्तान ने 2009 में नाकाबिले तरदीद शवाहिद के डोजियर भारतीय वजीर आज़म को दिए। 2015 में एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया। DGISPR ने तमाम शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। कहा गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत के मुलव्वस होने का एतराफ़ किया है। 2016 में भारतीय दहशतगर्दी का सबूत कलभूषण की शक्ल में आया। हाजिर सर्विस नेवी अफसर ने तफसील से भारतीय फंडिंग का एतराफ़ किया। हाल ही में आलमी मीडिया ने मुतअद्दिद हथियार डालने वाले दहशतगर्दों के एतराफ़ जुर्म सुने जिनका ताल्लुक फितनाल हिंदुस्तान से था। भारत खत्ते काम खराब कर रहा है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा फितनाल हिंदुस्तान ने अमन को सबूताज किया। इन दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत एक जारहियत का नतीजा देख चुका, दोबारा शौक पूरा करना है तो आजमा ले, हम तैयार हैं। भारत से कहते हैं कोई बेवकूफ़ी और हमाकत मत कर। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। कहा कोई पागल ही 24 करोड़ अवाम का पानी रोकने का सोच सकता है। जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं हो सकता।
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا افغانستان عدم استحکام کی بھارتی سازش کا اہلکار نہ بنے. افغانستان ہمارا پڑوسی مسلم ملک ہے. بھارت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا. افغانستان کے ساتھ محبت اور بھائیوں والا رشتہ ہے. افغانستان برادر ملک ہے. دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہ بننے دے. افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا گیا اسلحہ دہشت گردوں سے ملتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات. بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے پاکستانی مواقف سے متعلق رہنمائی لی. بلاول نے قومی سفارتی کام پر اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا امید ہے آپ کی قیادت میں وفد پاکستان کا بیانیہ بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا. بلاول کی سربراہی میں وفد کی نائب وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی. اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی ترجیحات اجاگر کی. کہا توقع ہے وفود پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کرتے ہوئے امن کے پیغام کو فروغ دیں گے. وزیر اعظم کل سے 4 ملکوں کے دورے پر روانہ ہوں گے. شہباز شریف ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے. پاک بھارت کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے. باہمی تعلقات، علاقائی و عالمی امور پر تفصیلی بات چیت بھی ہوگی. وزیر اعظم 29 اور 23 مئی کو دوشنبے میں گلیشیئر سے متعلق عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے. پاک فوج نے 4 گھنٹے میں بھارت کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کیا. بھارت امریکہ کے پاس جان بچانے گیا، منتیں کرنے لگا جنگ بندی کراؤ. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کا لیا معمار کا حق کنونشن سے خطاب. کہا پاکستان نے کہا تھا جب جواب دیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی. پاکستان ایٹمی طاقت ہے، صبر سے بھرپور جواب دیا. پاکستانی قوم شہداء کے خون کی مقروض ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. چین، ترکی اور آذربائیجان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ساری فضول خرچیاں ختم کر دیں، دفاع کو تگڑا بنائیں. دفاعی نظام تگڑا ہوگا تو ڈیولپمنٹ اور سرمایہ کاری تگڑی ہوگی. پاک افواج کے پاس کم وسائل ہیں، مد مقابل 10 گنا بڑی فوج ہے. سینیٹر فیصل واڈا کے پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا اس بجٹ میں دفاع کے لیے کچھ ہونا چاہیے اور ہو جائے گا. میں نے ڈیولپمنٹ فنڈ کم کرنے کی تجویز دی تھی. اپوزیشن سمیت کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. ہمارا دشمن گھٹیا اور بزدل ہے، ہمیشہ سویلینز کو ٹارگٹ کیا. آپ ہمارے بچوں تک آ جائیں گے تو اس کا حساب سود سمیت لیں گے. حقوق کے نام پر دہشت گردی کا جواز دینے والوں کو دہشت گرد تصور کریں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ایک مشن کا آغاز ہے. سی ای او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے واضح کہہ دیا اے آئی اور بلاک چین میں نوجوانوں کو مواقع دینے ہیں. فیلڈ مارشل کا ویژن ہے پاکستان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا یوزر نہیں ڈیولپر بنے، دنیا کو لیڈ کرے. یوتھ نے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا. موراکو سے ملیشیا تک ریگولیٹری فریم ورک بنائیں گے. پاکستان کا فلسطین پر بین الاقوامی کانفرنس کی مکمل حمایت کا اعادہ. سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ آسانی رسائی ہونی چاہیے. عالمی برادری 2 ریاستی حل پر عمل درآمد یقینی بنائے. خیرپور کے علاقے کھوڑا میں 2 گروپوں میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک، 15 زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. کراچی بورڈ بیسن پر تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. حادثے میں ایک شخص جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل. نیپرا نے کی الیکٹرک کے لیے 7 سالہ ٹیرف کی منظوری دے دی. ٹیرف کی منظوری 2024 سے 2030 تک کے لیے دی گئی. کی الیکٹرک اور ڈسٹریبیوشن بزنس پر 3 روپے 31 پیسے فی یونٹ کا ٹیرف دیا گیا. کی الیکٹرک نے بجلی ڈسٹریبیوشن بزنس پر 3 روپے 83 پیسے کا ٹیرف مانگا تھا.
گڈز ٹرانسپورٹرز کی سندھ حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم. ٹرانسپورٹرز کا آج سپہر 3 بجے احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان. صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد اوان کہتے ہیں سندھ حکومت ہمارے مسائل کو سنجیدہ نہیں لے رہی. سندھ کے مختلف علاقوں میں ہماری گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے. ان حالات میں گاڑیاں نہیں چلا سکتے. احتجاجی ریلی میں پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز شریک ہیں. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز عازمین کو پہنچنے والے نقصان کی ذمہ دار ہیں. وزارت نے ٹور آپریٹرز کو ڈیڈ لائن کا بروقت بتا دیا تھا. 14 فروری کی ڈیڈ لائن تک صرف 3600 لوگوں کی رقم جمع کرائی گئی. 48 گھنٹے کی توسیع دی گئی لیکن محض 10,000 روپے جمع کیے گئے. نجی ٹور آپریٹرز نے سعودی عرب کی ہدایت پر عمل نہیں کیا. وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی پریس کانفرنس. کہا حج کا 50% کوٹا سرکاری اور اتنا ہی نجی شعبے کا تھا. عازمین حج سے کیوں محروم کیے گئے؟ وزیر اعظم نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. ذمہ داران کو سزا ملے گی. سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جانے والوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے. وزیر اعظم کا کوہ پیما نائلہ کیانی کو دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی سر کرنے پر خراج تحسین. کنچن جنگا چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز ملنے پر مبارکباد. شہباز شریف نے کہا پاکستانی کھیلوں کے ہر شعبے میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. کوہ پیمائی جیسے مشکل کھیل میں پاکستانی خواتین کا ریکارڈ قائم کرنا باعث تقویت ہے. لاہور قلندرز نے PSL 10 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. ایلیمینیٹر 2 میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد کو آؤٹ کلاس کر دیا. 203 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ 107 رنز پر ڈھیر. سلمان آغا 33 اور کپتان شاداب خان 26 کے سوا کوئی ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکا. سلمان مرزا کا تباہ کن سپیل 3 شکار کر کے یونائیٹڈ کی کمر توڑ دی. کپتان شاہین آفریدی اور رشاد حسین کی بھی 3 وکٹیں. قلندر سے پہلے کھیلتے ہوئے 202 رنز بنائے. محمد نعیم اور کوشال پریرا نے نیسٹ سینچریاں سکور کی. لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا فائنل کل کھیلا جائے گا. فائنل بھی اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا. سابق کرکٹر باسط علی کی شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی اور باؤلنگ کی تعریف. پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا شاہین نے بتایا کہ میں اچھا ہوں. شاداب خان نمبر 4 پر کیوں کھیلنے نہیں آئے؟ اسلام آباد یونائیٹڈ پلیئر پاور کا شکار ہوئی. اداکارہ اہرا سومرو بنی مہمان. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا کیا. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا افتخار احمد کا عادی کے بے ساختہ مزاح کا تڑکا سب کو بھایا. فلم لو گرو کی کاسٹ امریکہ کے بعد لندن پہنچ گئی. فلم کے ہیرو ہمایوں سعید نے کہا لندن میں ہماری ٹیم کو ہمیشہ اچھا رسپانس ملا. ماہرہ خان بولی فلم کی بدولت لندن کا چپا چپا چھان مارا. ٹینشن کے ماحول میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں. فلم میں رومانس کامیڈی ہے, ٹریجڈی نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری توانائی کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا یورپی یونین کے ساتھ کسی تجارتی معاہدے کی کوشش نہیں کر رہے. یورپی یونین پر ٹیرف 50% ہی ہوں گے. یورپی کمپنیاں امریکہ میں فیکٹریاں لگائیں تو ٹیکس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. موبائل فون کمپنیوں پر بھی 25% ٹیرف عائد کریں گے. صرف ایپل نہیں, ہر کمپنی پر ٹیکس لگے گا جو بیرون ملک موبائل بنائے گی.